بات کی ہوتی ہے محرم الحرام میں، یعنی کہتے ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے، آگے سفر کا مہینہ یا سوگ منانا یعنی کوئی بھی خوشی کا فنکشن کرنا جائز ہے ناجائز ہے، اس کی شرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اور ناظرین، آج ہم بات کریں گے محرم الحرام میں شادی اور بیاہ کرنا، نکاح کرنا یا سوگ منانا یعنی کوئی بھی خوشی کا فنکشن کرنا جائز ہے ناجائز ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور لوگوں کو غلط فہمی کس بات کی ہوتی ہے۔ محرم الحرام میں یعنی کہتے ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے، آگے سفر کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح جیسی سنت نہیں کرنی چاہیے، یعنی خوشی نہیں منانی چاہیے جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ کہاں تک حقیقت ہے اور کہاں تک اس کی شریعت کے ساتھ میل جول ہے، کہاں تک شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ ساری چیزیں آپ کا بتانے والا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہونے والی ہے کہ محرم الحرام میں کیا نکاح کرنا، شادی بیاہ کرنا یعنی کوئی بھی خوشی کا فنکشن کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دیکھیے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں حرمت والے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں بیان کیا گیا ہے کہ یعنی حرمت والے مہینے یہ وہ مہینے ہیں جو مقدس ہیں، اس کے اندر انسان یعنی ایک نیکی کرے تو اس کا ڈبل ثواب ملتا ہے، یعنی اس کا ثواب زیادہ ہو کر ملتا ہے۔ تو دوستو یہ ان مہینوں میں سے ہیں، تو اس کے اندر شادی یعنی نکاح جیسی سنت کو اپنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کیا گناہ ہے، کیا ناجائز ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم شادی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ اگر ادب کے اندر محرم الحرام کی یعنی 9 اور 10 محرم کو شہزادہ والی شان 10 محرم الحرام امام علی مقام کی شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس کا ادب کرتے ہیں تو یہ ایک ادبن چیز ہے، یعنی ادب کرنا چاہیے اور نہ کریں۔ بہتر یہی ہے کہ 9 اور 10 محرم ویسے تو یہ مکمل مہینہ ہی سوگ والا ہے، کیونکہ یہ اس مہینے کے اندر امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے، امام علی مقام کی خاندان کی کنبے کی شہادت ہوئی ہے، تو اس لیے اس کا ادب کرنا لازم ہے۔ اگر کسی شخص نے نکاح جیسی سنت کو اپنا لیا، نکاح کر لیا، آیا کیا وہ گناہ ہے؟ ایسا دوستو بالکل نہیں ہے۔ کیا اس نے کوئی ایسا خوشی کا فنکشن کر لیا، یعنی گھر کے اندر کسی کو دعوت پر بلا لیا، دعوت بنا لی اور دوستوں کو بلا لیا اور دعوت اسلام کے مطابق تھی، اسلام کے تابع تھی، تو کیا یہ گناہ ہے؟ دوستو بالکل بھی گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو اپنانا ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں یہ ان 4 مہینوں میں شمار ہوتا ہے محرم الحرام جنہیں حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنا یہ غلط فہمی ہے اور بہت سے لوگ اس کے اندر شادی نہیں کرتے، اوروں کو بھی روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، یعنی دوستوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو۔ یہ بالکل بھی اسلام کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان نکاح جیسی سنت کو اپنانا چاہتا ہے تو وہ محرم الحرام میں بھی اپنا سکتا ہے۔ آگے بات رہ گئی ہے کہ کیا اس کے اندر کوئی ایسا فنکشن، کوئی ایسا خوشی کا لمحہ منانا چاہیے؟ بعض اوقات لوگ اس کو منفی لے جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر گندی محفلیں رچا لیتے ہیں۔ یہ اسلام کے محرم الحرام کیا، یہ تو اسلام کے اندر کوئی دن بھی ہو، سال کا کوئی لمحہ بھی ہو، کوئی دن بھی ہو، کوئی گھڑی بھی ہو، یہ گندی محفلیں رچانا یہ تو اسلام کے منفی، اسلام کے مخالف ہے۔ یہ تو اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اسلام اگر اجازت دیتا ہے، نکاح جیسی سنت کو اپنانے کی اجازت دیتا ہے، دوستوں کی دعوت بلانے، ختم شریف دلانے، چالیسواں
یعنی امام علی مقام کے نام کا ختم دلوانا، کوئی ایسی اچھی رسم جس کے اندر اسلام کی ممانعت نہ ہو، وہ انسان اگر خوشی کے طور پر منا لے، اپنا لے تو اس کا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اسلام کے اندر مسلمان جب بھی کوئی کام کرے گا تو وہ اسلام کے تابع کرے گا۔ وہ لوگ جو گندی محفلیں رچاتے ہیں، یعنی شراب خانے کی محفل دوستوں کو بلا کر چلا دی، یہ تو اسلام محرم الحرام کیا، یہ تو پورے سال پوری زندگی کا کوئی ایسا لمحہ ہے ہی نہیں جس کے اندر قرآن نے نہ روکا ہو، جس کے اندر قرآن نے اس بات کو نہ ٹوکا ہو۔ اس لیے دوستو، یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں تک ضرور شیئر کر دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا بالکل نہ بھولیے گا۔ میرے چینل حافظ ابرار اسلامک کو سپورٹ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔